السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم چار پوائنٹس کے بارے میں سنیں گے۔ پہلا نقطہ یہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ لے کر جاتی ہے، یہ دائی حلیمہ کون ہے؟ دوسرا یہ ان دائی حلیمہ کے حالات کیا تھے، لے جانے سے پہلے کے اور لے جانے کے بعد کے حالات کیا ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مناظر برکت کے دیکھے انہوں نے، ان مناظر کے بارے میں انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کے اندر سنیں گے۔ دائی حلیمہ کون تھی؟ گاؤں سے کچھ عورتیں شہروں کی طرف جایا کرتی تھی تاکہ شہروں کے اندر جو بچے ہوا کرتے ان بچوں کو لے کر وہ گاؤں آتی تھی دودھ پلانے کے لیے، اور اس دودھ پلانے کی وجہ سے انہیں کچھ ہدیہ، کچھ تحفے مل جایا کرتے تھے، جن کی وجہ سے یہ اپنا گھر چلایا کرتی تھی۔ انہی عورتوں کے اندر سے دائی حلیمہ بھی ایک ایسی ہی عورت تھی کہ جو بچے کی تلاش میں اپنے گاؤں سے نکل کر مکہ آئی تھی، اور پورے قافلے کے ساتھ میں انہی میں سے ایک دائی حلیمہ بھی تھی۔ دائی حلیمہ کے حالات کیا تھے، یعنی جس علاقے کے اندر یہ رہتے تھے ان علاقے والوں کے حالات کیا تھے؟ دائی حلیمہ خود کہتی ہے کہ جب ہم نکل رہے تھے گاؤں سے، بنی سعد سے، یہ جو قبیلہ تھا بنی سعد ان کا قبیلہ، یہ کہتے ہیں جب ہم نکل رہے تھے تو پورے علاقے کے حالات ایسے تھے کہ قحط پڑا ہوا تھا، بارش کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، یعنی بارش نہ آنے کی وجہ سے پورا سوکھا ہوا تھا پورا علاقہ۔ ہم بارش کا انتظار کر رہے تھے، اور ہمارے پاس میں ایک اونٹنی بھی تھی، جس اونٹنی سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، وہ دودھ بھی نہیں دیا کرتی تھی کیونکہ کچھ کھانے پینے کے لیے صحیح طور پر ہوا نہیں کرتا تھا۔ اس وجہ سے ہمارے پاس ایک گدھی تھی جو گدھی بالکل کمزور تھی۔ وہ کہتی ہے کہ جب ہم گاؤں سے نکل رہے تھے مکہ جانے کے لیے، یعنی کچھ بچوں کو ہم دودھ پلانے کے لیے لے کر آئے تو ان سے کچھ ہدیہ تحفہ مل جائے، جب ہم نکل رہے تھے تو میں اپنے گدھی پر سوار تھی جو کمزور لاغر تھی، کچھ کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ کھلانے کے لیے ہمارے پاس نہیں تھا، اس وجہ سے وہ بالکل کمزور تھی۔ تو جب ہم نکل رہے تھے یعنی مکہ کے لیے، تو پورا قافلہ ایک ساتھ جایا کرتا تھا، بہت ساری عورتیں جایا کرتی تھی شہروں کے اندر بچہ لینے کے لیے۔ تو دائی حلیمہ کہتی ہے کہ ہم جب نکل رہے تھے تو گدھے کی سست رفتاری کی وجہ سے پورا قافلہ پریشان تھا، کیونکہ کمزور لاغر تھی اور اس پر پھر سواری کی جائے تو اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ جب ہم مکہ پہنچتے ہیں یعنی بچے کی تلاش کے اندر، سب عورتیں پھیل گئی پورے مکہ کے اندر، شہر کے اندر سب عورتوں کو بچے مل گئے تھے اور مجھے کوئی بچہ نہیں ملا تھا۔ سارے لوگوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا تھا، لیکن کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی یتیم ہو چکے تھے۔ ان کے جو یتیم ہوتا تھا ان سے اتنی امید نہیں ہوا کرتی تھی، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عورت کے سامنے پیش کیا گیا لیکن کسی نے نہیں لیا۔ یہ خود دائی حلیمہ کہتی ہے۔ دائی حلیمہ کہتی ہے میرے سامنے بھی پیش کیا گیا، میں نے بھی شروع میں نہیں لیا، لیکن جب دیکھا قافلہ جب لوٹ رہا تھا واپس گاؤں کی طرف تو سب عورتوں کے پاس بچے تھے، میرے پاس بچہ نہیں تھا، تو مجھے یہ شرم محسوس ہو رہی تھی کہ سب عورتوں کے پاس بچے ہیں لیکن میرا ہاتھ خالی ہے۔ لہٰذا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کا فیصلہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے پہلے کے حالات کیا تھے؟ وہ خود کہتی ہے کہ ہمارے پاس بھی کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں تھا، کہ جس کی وجہ سے میرے اندر بھی بہت زیادہ کمزوری تھی کہ میں بھی بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی، کیونکہ میرا خود کا ایک بچہ چھوٹا تھا کہ بھوک کی وجہ سے رویا کرتا تھا رات بھر۔ یہ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ اس سے پہلے کے یہ حالات تھے، قحط سالی کا علاقے کے اندر قحط سالی کا حال تھا، بارش نہ آنے کی وجہ سے کمزور جانور پڑ چکے تھے، ہمارے بچوں کے یہ حالات تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ صحیح طور پر ہمارے پاس نہ تھا۔ اب جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لی، کیونکہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہ تھا، کوئی دوسرا بچہ بھی ہمیں نہیں ملا تھا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ اب جیسے ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتی ہوں، یہ برکت کے مناظر یہاں سے شروعات ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے،
دائی حلیمہ کہتی ہے کہ جیسے ہی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے جیسے ہی میں نے شروع کیا تو میرے جسم کے اندر دودھ ابھر آیا. وہ بچہ جو میرا حقیقی بچہ تھا جس کو میں نے کبھی صحیح طور پر دودھ نہیں میں نے پلایا تھا، اتنا زیادہ دودھ ہوا کہ دونوں بچوں نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا جو حقیقی بچہ تھا انہوں نے بھرپور دودھ پیا اور پیٹ بھر کر دودھ پینے کے بعد سو گئے. اونٹنی کا حال یہ تھا کہ ان کے شوہر اونٹنی دھونے جاتے ہیں، دودھ دھونے جاتے ہیں تو تھن میں بھرپور دودھ تھا. اور جب یہ شروعاتی دور کے مناظر تھے برکت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی تھی دائی حلیمہ. دائی حلیمہ کہتی ہے کہ جب ہم واپس لوٹ رہے تھے تو وہ گدھی جس پہ ہم سوار ہو کر آئے تھے، جس کے سست رفتاری کی وجہ سے پورا قافلہ پریشان تھا، اب جب ہم لوٹ رہے تھے تو اس گدھی کے اندر بھی وہ چستی آ جاتی ہے، اتنی تیز رفتار ہو جاتی ہے کہ وہ قافلے میں سب سے پیچھے رہنے والی گدھی سب سے قافلے کو چیرتے ہوئے سب سے آگے نکل جاتی ہے. بعض عورتوں نے تو مجھے یہ بھی کہا تھا کہ حلیمہ یہ وہی گدھی ہے یا دوسری تم نے گدھی لے لی ہے جو آتے وقت تو سب سے پیچھے رہتی تھی، سست رفتار تھی اور اس کی وجہ سے پورا قافلہ پریشان تھا، یہی وہ گدھی ہے یا تم نے کوئی دوسری گدھی خرید لی ہے. یعنی اتنی تیز رفتاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے برکت حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھے تھے. اور جب وہ گھر لوٹتے ہیں تو جانور کو چھوڑتے تھے، جانور جب چر کر آتے تھے چراگاہ میں سے تو بالکل پیٹ بھر کر چر کر آتے تھے اور ان کے تھن بھر جایا کرتے تھے دودھ سے. حالانکہ اس سے پہلے یعنی کہ 61 سالی کے حالات جیسا کہ ہم نے کچھ پہلے سنا ہے، اب حالات بالکل پلٹ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے. لوگ یہاں تک یہ بھی کہا کرتے تھے کہ تم اپنے جانوروں کو اس چراگاہ میں چراؤ جہاں پر دائی حلیمہ کے جانور چرتے ہیں. اس قدر برکت کے مناظر خود دائی حلیمہ نے دیکھے. اب چونکہ یہ ذمہ داری ہوا کرتی تھی کہ جو دودھ پلانے کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت جب پورا ہو جایا کرتا تھا تو ان کو ان کے والدین کے حوالے کر دیا جاتا تھا، جو بھی اجرت ہوتی تھی وہ یہ لوگ لے لیا کرتے تھے. اب دائی حلیمہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے برکت کے جو مناظر دیکھے تو ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے حوالے کر دے. پھر انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہو ان کو واپس سے لایا جائے ضد کر کے. پھر کس طرح یہ واپس لانے میں کامیاب ہوتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے اندر ہم اس بات کو سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.